جہنم میں پہلا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دوزخ ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ نے سزا یافتہ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جگہ گناہگاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جہنم کا پہلا دن کیسا ہوگا، اور سب سے پہلے دوزخی کیسے ڈالا جائے گا، اور جہنم میں قیام کی مدت کیا ہوگی۔ ان سب سوالات پر آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں، اور ویڈیو میں آپ کو احادیث کے مطابق یہ بھی بتائیں گے کہ دوزخ جب مجرموں کو دیکھے گی تو ان کا کیا حال کرے گی۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں گے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اسی طرح کی اسلامی معلومات کی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے۔ دوستو، جہنم ایک مکان ہے، اس کا ہار و جبار کی جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں۔ اس کی بے انتہا آپ کا قرآن مجید اور احادیث میں اس کی شخصیات مذکور ہے۔ جس طرح جنت کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی انتہا نہیں، اسی طرح جہنم میں دہکتی ہوئی آگ اور اس کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں۔ ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور ان سے پناہ مانگے، اور وہ اپنے نام اعمال کو بچا لے جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا ہے کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ناظرین، جہنم کی زندگی سے متعلق ہر انسان کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ قرآن کریم میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جس انسان کو آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بلکہ دوستو، جہنم میں پہلا دن کیسا ہوگا، اس بات کو جانتے ہیں کہ جہنم میں پہلا دن ہوگا کیسا۔ اس حوالے سے ایک فرضی کہانی آپ کو سناتے چلیں تاکہ آپ آج کے موضوع کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو دوستو، کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ حارث بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہوا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کو کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ہر شخص
خود میں مصروف نظر آیا اور اس نے بڑی عمر کی ایک شخص کو روکا اور حارث نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ بابا جی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بابا جی بولے ابھی نئے نئے آئے ہو تم؟ حارث گھبراتے ہوئے کہا کیا مطلب بولا کون آیا؟ اور اس نے گھبراتے ہوئے یہ جواب دیا تو اسی وقت ایک دم ایک خوفناک قسم کا اعلان ہوا، جن کی نئی آمد ہے وہ حساب کے لیے اس دروازے کی جانب چل پڑے، اگر خود آئیں گے تو بہتر ہوگا ورنہ زبردستی والا طریقہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حارث کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سب دیکھا دیکھی بھاری قدموں کے ساتھ سب کے پیچھے پیچھے اس دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے قریب جاتے ہی اسے وہاں خوفناک شکل کی ایک عجیب مخلوق دکھائی دیا اور روپ سے بولا نام بتاؤ۔ اس عجیب مخلوق نے حارث سے کہا کہ تم اپنا نام بتاؤ۔ حارث بولا میرا نام حارث ہے۔ اب وہ عجیب مخلوق بولی وجہ موت بتاؤ، تمہاری موت کیسے ہوئی ہے؟ تو حارث نے گھبراتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب میں مر گیا ہوں؟ عجیب مخلوق نے کہا لو جی ایک اور ہے جس کو موت کا نہیں معلوم۔ وہ مخلوق کسی اور کو مخاطب کر کے بولی ادھر بھیج دو اس کو۔ ایک اور مخلوق بولی اور پہلی مخلوق نے حارث کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دوسری جانب چل دیا اور دوسری مخلوق کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس مخلوق نے حارث سے پوچھا کہ تمہیں کچھ یاد ہے یا نہیں؟ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آخری بار تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہاری موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا تم کبھی بیمار تھے کہ لمبی بیماری کاٹ کر تم یہاں آئے ہو، یا تمہارا کسی حادثے سے انتقال ہوا ہے؟ وہ مخلوق زور سے بولی۔ حارث سے بولا نہ گیا، بس آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس مخلوق نے کہا کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اور اتنے میں دوسری طرف سے ایک شخص نہیں کرتا ہوا چیختا اور اچانک زمین کھلی، شعلے باہر نکلے اور اس کے اندر دھکیل دیا گیا اور زمین پھر سے بند ہو گئی۔ بچی کچھ جو ہمت حارث کے پاس تھی وہ ہار گیا اور وہ مزید ڈر گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نافرمان بندے، اس مخلوق نے کہا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نافرمان بندے۔ مخلوق نے غصے سے بولا میں نافرمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں اور میں نے کافی نیکیاں بھی کی ہے۔ حارث کافی دفعہ میں نے کافی دفعہ کوتاہی بھی کی ہے، مگر ہر بار معافی بھی مانگی ہے۔ اور ہر زمین کو دیکھتے ہوئے حارث زمین کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے یہ سب بولتا جا رہا تھا۔ اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ مخلوق بہت خوبصورت پرندہ کا روپ دھار چکی تھی، اتنا خوبصورت کہ زندگی میں اگر 1000 سال بھی اس کو دیکھا جائے تو جی نہ بھرے۔ حیران ہوتے ہوئے تم نے گناہوں کا اعتبار کیا ہے، ہم جان لیں گے کہ تم مجرم نہیں، وہ مخلوق بولی۔
حارث کو کیا بولی کہ تم نے گناہوں کا اعتبار کیا ہے تو ہم جان لیں گے کہ ہم وہ مخلوق نہیں۔ دوستو، یہ من گھڑت کوئی کہانی ہے۔ جس نے بے ہوشی کے عالم سے بیدار ہوا تو یہ اس طرح کی کہانی کا ایک قصہ بنایا۔ دوستو، واقعی میں جہنم بہت ہی خطرناک ہے، تو ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے نام اعمال کا صحیح طریقے سے اپنے نام اعمال کو تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔